والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص کرم نوازی سے آج اس ماہانہ اور خاص طور پہ جو سالانہ ذکر خیر حضرت سیدنا امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ ہونے والا خوبصورت سلسلہ اور پروگرام ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق اللہ نے آج دی ہے. اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کاملین اور اپنے برگزیدہ بندوں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. این سعادت بزور بازو نیست، کوئی انسان اسے اپنے بازو کی قوت سے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ یہ نہ چاہے اور اپنے کاملین کا ذکر کرنے کی توفیق نہ دے. یہ ممکن نہیں. الحمدللہ یہ میں فاروقی برادران کو خاص طور پہ اس کی مبارک پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہر سال پورا سال یہ بزرگوں کے ناموں کی مجالس کرتے ہیں اور اللہ والوں کی محبتوں کے یہ پھول یہ دنیا میں اس کی خوشبو پھیلاتے ہیں، اس پہ انہیں مبارک ہے. آج جس فتنوں کا دور ہے، جس طرح کے فتنے آج برس رہے ہیں، بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں، اس کے سوا کوئی اور حل نہیں ہے کہ ان لوگوں کا ذکر کیا جائے جو اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو گئے جنہیں اللہ نے انعام یافتہ بندے فرمایا، اور اللہ نے جن پہ اپنا انعام نازل کیا اور اللہ جن سے راضی ہو گیا. ان کے ذکر کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے کہ آپ اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو ان فتنوں سے محفوظ کر سکیں. انسانی ذہن کو اللہ نے ایک خاص خوبی دی ہے کہ یہ ہر اچھی چیز کی طرف ضرور جھکتا ہے، خوبصورت چیز کی طرف اور بلند چیز کی طرف اور اعلیٰ چیز کی طرف اس کا ذہن ضرور جائے گا. لہذا کوئی اچھا پھول نظر آئے گا تو انسان کی نظر اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی. کوئی اچھی بلڈنگ نظر آئے گی تو آپ اسے دیکھنے پہ مجبور ہو جائیں گے. کوئی خوبصورت چہرے والا کوئی شخص نظر آئے گا تو اس کی طرف نظر ضرور جائے گی. کوئی کپڑا ہی اچھا لگتا ہو تو اس کپڑے کو انسان دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ ہمیں فطرت میں دیا گیا کہ ہمارے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ جو اچھی چیز ہوگی ہماری فطرت ادھر ضرور جائے گی. تو کیوں نہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے جنہیں سارا زمانہ ہی اچھا کہتا ہے، سارا زمانہ ہی جنہیں بہترین کہتا ہے، اور بلکہ ایسے شخص کا ذکر جسے امام اعظم کہا جاتا ہے. تو کیوں نہ ذہن جائے گا، کیوں نہ طبیعت جائے گی، کیوں نہ شوق پڑے گا،
کیوں نہ انسان کے اندر یہ خواہش آئے گی کہ اللہ میرے بچوں کو بھی ایسا بنا دے، اللہ میری نسل میں بھی کوئی ایسا پیدا کر دے۔ تو جتنا زیادہ ان بزرگوں کا ذکر ہوگا، ان کی یادیں جتنی زیادہ ہوں گی، اتنا زمانے میں نور پھیلے گا۔ آپ سارا قرآن پڑھ کے دیکھیں تو اللہ نے ہر 2 صفحوں بعد، ہر تیسرے صفحے پہ اپنے کسی نہ کسی نبی کا نام لکھا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ نبی اس دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہیں، وہ اعلیٰ لوگ ہیں، لہذا اللہ بار بار ان کا ذکر کرتا ہے، بار بار ان کی باتیں کرتا ہے۔ کبھی آدم علیہ السلام کی بات، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی بات، کبھی حضرت یونس کا ذکر، کبھی یوسف علیہ السلام کی پوری صورت نازل کر دی، کبھی حضرت داؤد کی بات کی جاتی ہے، کبھی حضرت نوح کا قصہ چھیڑا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ زبان زد عام ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ان لوگوں کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ لوگ جب بار بار انہیں پڑھیں گے تو ان کے ناموں کی بھی برکت ضرور ملے گی، ان کے ناموں کے بھی اندر اللہ نے برکت رکھی۔ اللہ تو یہ ہے اصل حقیقت، جتنا زیادہ ان کا نام لیا جائے، ان کی باتیں کی جائیں، اتنا زیادہ انسان کی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، ضرور بدلاؤ آتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے نیک لوگ گزرے، بڑے بڑے اعلیٰ لوگ آئے، آتے رہیں گے انشاءاللہ، کہہ دیجئے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ اور ابن خلدون نے وہ حقیقت دنیا کے سامنے رکھ دی، حضرت علامہ ابن خلدون، جنہوں نے ساری دنیا کا سفر کیا اور بہت سارے ملکوں میں گئے، ملے لوگوں سے، اور بڑی قوموں کی انہوں نے داستانیں رقم کی ہیں، لکھی ہیں۔ اپنا سفر نامہ انہوں نے لکھا ہے اور اس کا نام انہوں نے لکھا مقدمہ ابن خلدون، 7 جلدوں کے اوپر ہے اور ایک ایک جلد میں 3-3 ہزار صفحہ ہے۔ ہر ملک کے حالات لکھے، ہر قوم کے حالات لکھے۔ اس میں آپ بیان کرتے ہیں، آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قوم کو زندہ دیکھا ہے جو قوم اپنے ہیرو کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ بولو کیا کہا؟ وہ قوم زندہ رہتی ہے، اس قوم کو میں نے کبھی مٹتے نہیں دیکھا۔ وہ قومیں مٹ گئیں جنہوں نے اپنے ہیرو کا ذکر چھوڑ دیا، اور جن قوموں نے اپنے ہیرو کو بھلا دیا وہ قومیں بھی اللہ نے بھلا دی۔ وہ قوم زندہ رہی جو اپنے ہیرو کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہے۔ تو کیوں نہ ذکر کیا جائے؟ ہمیں اللہ نے ہیرو ہی ایسے دیے جو اصل میں ہیرو ہیں، جو زندگی کا ایسا زبردست نظام دے گئے، ایسی اعلیٰ زندگی گزار گئے کہ آج بھی دنیا انہیں ہیرو سمجھتی ہے۔ کون نہیں جانتا سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کو؟ بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ کون نہیں جانتا سیدنا عثمان غنی کی زندگی کو؟ کون نہیں جانتا کہ حضور کے صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ اور کتنے کتنے بڑے اللہ نے ہمیں ولی دیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور داتا صاحب ہمارے درمیان موجود رہے، اللہ نے بڑے بڑے کاملین ہمیں عطا کیے۔ تو ان کا ذکر خیر بار بار کرنے سے ہم زندہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر کی گندگیاں مٹتی ہیں، اور ہمارے اندر یہ جو احساس کمتری ہے کہ پتہ نہیں ہم بالکل موئی مکی قوم ہیں اور ہمارا زمانے کے اندر جیسے کوئی نام و نشان نہیں، یہ مٹ جائے گا۔ جو ہی آپ ان کا ذکر کریں گے دوبارہ یاد آ جائے گا، نہیں ہمارے اندر تو بڑے بڑے اعلیٰ لوگ بھی موجود رہے۔ لہذا کامیابوں کا ذکر کرنے سے آپ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اور میں اس پہ مبارک پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کبھی سلسلہ تھمنے نہ پائے انشاءاللہ۔ یہ ایسے ہی جاری رکھیں، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں۔ اور یہ بڑے لجپال ہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین پھر چھوڑ دیں۔ یہ بڑے لجپال لوگ ہیں۔ اگر میں اور آپ یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ حشر کے دن ان کو ایسے ہی جانے دے گا کیا؟ نہیں، اللہ ان کو بھی یہ عرض کرے گا، فرمائے گا، اور یہ بات ہوگی کہ ذرا آئے نا ادھر، جو آپ کا ذکر کرتے تھے آج ذرا ان کی محبت میں آپ بھی ان کو ساتھ لے کے جنت میں جائیں نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ تو کہہ دو اللہ توفیق دے دے، اللہ آپ کو توفیق دے دے، اور اللہ سے توفیق مانگو ان کے ذکر کی۔ اللہ سے مانگو کہ مولا ان کا ذکر ہم سے کبھی جدا نہ کرنا۔
یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، اور خاص بندوں کا ذکر بھی خاص ہی کرتا ہے نا جی. یہ بھی تو ہے نا کہ آپ خاصوں کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ خود خاص نہیں ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. بھئی یہ کیا کہ ایک عام شخص ہے جسے علم ہی کوئی نہیں کہ شان کیا ہے امام اعظم کی، تو اللہ اسے توفیق کیسے دے؟ نہیں، پہلے اللہ علم دیتا ہے پھر توفیق عطا فرماتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے. ان کی محبت عطا کی جاتی ہے، ان کا پیار دیا جاتا ہے، دلوں کے اندر ان کی شخصیت کا عکس ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد زبان سے ان کی تعریف کرواتی ہے. تو اللہ نے سعادت دی ہے، اور امید ہے کہ اللہ یہ توفیق آپ سے اسی طرح جاری رکھے گا. اور پھر ایسی مجالس سے جو حقیقت میں جو میں نے ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کی وجہ سے یہ مجالس ہو رہی ہیں، جس کے پیچھے یہ موٹیو ہے جو قرآن کی آیت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اور اس قرآن کی آیت نے ہی ہمیں یہ عمل کرنے پہ مجبور کیا ہوا ہے. اصل میں یہ پیچھے یہ آیت ہے جو ابھی میں نے عرض کی ہے. دھیان رکھیے گا، امید ہے کہ ایسی محبت نصیب ہوگی. قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جو زندگی میں جنت کی طرف جانے کا بہت بڑا راستہ بنتا ہے. تو آئیے، میں نے قرآن سے جو آیت پڑھی اور اسی کا ذکر اور اسی کی برکت سے یہ مجالس جاری ہیں. اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر یہ مشہور آیت ہے اور یہ ذکر کیا ہے. یہ آیت نمبر 110 کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے. آیت نمبر بولیے، 110 یاد رہے گی؟ آیت نمبر 110 قرآن، آیت نمبر 110 سورہ عمران آل عمران میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت. آپ چپ رہ گئے ہیں؟ نہیں، سارے بولو نا. نہیں، صحیح بولو نا، تمہیں سمجھ نہیں آئی. کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین لوگ، تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے. تمہارا بنانے والا تمہیں یہ تاج پہناتا ہے، تمہارا بنانے والا تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے. کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. تم سے پہلے جتنی امتیں بھی آئی ہیں وہ تم سے چھوٹی ہیں، تمہاری عزت ان سے زیادہ ہے، تم ان سے بڑے لوگ ہو. تو یہ اتنا خوبصورت یہ تاج ہے ہمارے سروں پہ. کاش ہمیں اس کی عزت کا پتہ ہو، کاش ہمیں یہ علم ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا کیا ہے، اور ہم اس نبی کی امت میں شامل ہو گئے کہ جس نبی کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنی ساری محبتوں کا مرکز ہی آپ کو بنایا ہوا ہے. محبوب خدا ہیں، ان کی امت میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا، اور ان کی امت کے اندر ہو کے اللہ نے ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے. اس سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں، کروڑہا لوگ دنیا میں آئے، مر گئے، فوت ہو گئے، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے. ان کی قبریں، ان کے محل، ان کے گھر، ان کے مکان سب ختم ہو چکے ہیں. ان کے علاقے، ان کے بڑے بڑے ان کے دالان اور ان کے صحن اور ان کے محلے سب اللہ نے مٹا دیے. کتنی قومیں آج سے پہلے گزر چکی ہیں، لیکن اللہ نے کمال یہ کیا، مجھے اور آپ کو اللہ نے پتہ نہیں کیوں روک لیا اور اس نبی کی امت میں ڈال دیا جو سب سے بہترین نبی ہے. ہمیں حضور کی امت میں شامل کیا گیا. کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین لوگ ہو. لہذا کسی شخص کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہوں اور میرے اندر تو شاید کوئی نہیں ہے، تو اسے اس لفظ سے اپنے آپ کو حوصلہ دینا چاہیے. اسے اپنے اندر ایک انرجی فیل کرنی چاہیے، اپنے اندر ایک طاقت فیل کرنی چاہیے کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ تم سے بہترین کوئی نہیں. اور کیوں ہم بہترین ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں. آئیے، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نبی سب سے بہترین ہے. آقا دو جہاں کا جو انداز کریمانہ ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا کیا. جس نبی کی امت میں شامل ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے کئی نبی ہاتھ اٹھا کے کہتے رہے مولا ہمیں حضور کا امتی بنا دے، لیکن قبول نہ ہوئی. مجھے اور آپ کو اللہ نے بغیر کسی درخواست کے حضور کی امت میں شامل کر دیا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کتنا بڑا اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہوا ہے. کبھی اس پہ غور کرو، اور کبھی زندگی میں 2 نفل اس کے بھی پڑھو اپنے حضور کے امتی ہونے پہ. شکرانے کے 2 نفل کبھی پڑھو. آج میری یہ بات سنی ہے نا، تو یاد رکھ کے کسی دن ٹائم نکال کے 2 نفل پڑھنا.
کہ مولا تیرا شکر تو کہ تو نے مجھے محمدی بنایا، مجھے تو نے محمدی بنا دیا۔ تو ابھی یاد آیا کہ الحمدللہ تفسیر ہماری جاری ہے اور 19ویں پارے پہ ہم پہنچ گئے الحمدللہ۔ اس پہ ذرا الحمدللہ کہہ دیں، گزشتہ کئی سالوں سے ہماری تفسیر جاری ہے، 19ویں پارے پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہر جمعہ کے دن یہ درس جب ہوتا تھا تو یہ پتہ ہی نہ تھا 19واں پارہ بھی آئے گا، تو ابھی 11 پارے رہ گئے انشاءاللہ۔ تو اللہ توفیق دے یہ 30 پارے پورے ہوں گے۔ تو استخارہ جاری تھا کہ اس تفسیر کا نام کیا رکھا جائے، کافی دیر سے استخارہ تھا، کچھ وقت گزرا تو ابھی یہ پچھلے دنوں ہی کچھ اللہ نے کرم فرمایا، اس استخارے کا رزلٹ سامنے آیا۔ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے، اور کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا نا، کس وقت اللہ واپس بلا لے، تو یہ یاد رہنا چاہیے۔ جس طرح جو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے اعلیٰ ترین بزرگوں میں شامل ہیں، اور ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے 90 سے زیادہ بار حضور کی زیارت فرمائی اور جاگتے ہوئے حضور کو دیکھا ہوا۔ تو آپ کا نام جلال الدین ہے، آپ کے جو استاد تھے ان کا نام بھی جلال الدین تھا، جن سے آپ پڑھتے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی، لیکن اللہ نے وقت نہ دیا۔ 15واں پارہ بھی شروع ہوا تھا کہ آپ وصال کر گئے۔ تو جب وصال ہو گیا تو حضرت جلال الدین نے یہ عرض کیا اپنے ساتھیوں سے کہ حضرت نے جو تفسیر شروع کی تھی میں اب اسے مکمل کروں گا۔ آپ نے 15ویں پارے سے آگے لکھنا شروع کی اور 30 پارے آپ نے مکمل فرمائے، اور اس تفسیر کا نام رکھا تفسیر جلالین، کیونکہ آپ کا نام بھی جلال الدین تھا، آپ کے استاد کا نام بھی جلال الدین تھا۔ 2 جلالوں والی تفسیر تفسیر بولو جلالین۔ اللہ آپ کو توفیق دے اسے پڑھنے کی، بڑی اعلیٰ تفسیر ہے۔ خیر اللہ سعادت دے دے، یہاں تو ویسے کوئی نہیں قرآن پڑھتا، تفسیر کس نے پڑھنی ہے، لیکن چلیں میں نے عرض کر دیا، اللہ توفیق دے دے، بڑی خوبصورت تفسیر ہے وہ۔ تو آپ کا نام جلالین نام رکھا آپ نے، تاکہ ان کا نام بھی شامل ہو جائے اور اپنا بھی نام شامل کر دیا، 2 جلالوں والی تفسیر۔ اللہ، تو ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں، تفسیر محمدی انشاءاللہ کہہ دو نا ذرا یار، یہ آپ سن لیا آپ نے، اللہ زندہ باد۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا تاکہ آن ریکارڈ ہو جائے، آپ ذہن میں رکھیں، اور اللہ آپ کو سعادت دے، مجھے سعادت دے کہ ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، اور کل کو ہم سب کے لیے مشعل راہ بنے، اور ہم سب اس میں جب شامل ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو جو اس میں شامل ہوگا اللہ نوٹ کر رہا ہے کون کون اس تفسیر کو پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ اسے اس کی قبر میں بھی اس کا ثواب دیتا رہے گا، کرم ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو لہذا تفسیر کی میں نے اس لیے عرض کر دی تاکہ ذہن میں رہ جائے۔ تو اللہ نے کمال یہ کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں ایسا رسول دیا جو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ رسول ہے، اس لیے ہم سب سے بڑے ہیں۔ دوسرا ہمارا جو تمام امتوں میں امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کلام دیا ہے جو سارے کلاموں کا سردار ہے۔ ہمیں اللہ نے قرآن عطا کیا ہے، اس سے پہلے قرآن کسی قوم کو نہیں ملا، اور یہ قرآن ایسا اعلیٰ کلام ہے کہ اللہ نے اس کو اتارنے کے لیے ہزاروں سالوں کا انتظار فرمایا، اور کئی ہزار سال کا انتظار کیا گیا، اور اس کے بعد قرآن نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے تورات آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے، بہت سارے صحیفے آئے ہیں، اور اللہ نے سلوں کے اوپر اتارا ہے اپنا کلام۔ لیکن جب یہ کلام اتارا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں، ساری غلطیاں ہم نے اس میں سے دور کر دی۔ اس سے پہلے بہت سارے کلام اترے، اٹھا لیے گئے اور ان کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا، اور آج ان کے اصل صحیفے بھی دنیا میں موجود نہیں، بلکہ انجیل کو کوئی ڈھونڈے جا کے وہ انجیل لائے جو حضرت عیسیٰ پہ اتری تھی، نہیں ملے گی۔ تورات تو مل ہی نہیں سکتی، زبور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف قرآن آج بھی اپنی جگہ پہ جگمگا رہا ہے، اور قرآن کا آج بھی چیلنج ہے، کوئی آئے اور یہ کہے کہ لائے کہ اس جیسی کوئی آیت ہی لے آئے، کوئی آئے اس جیسی ایک صورت ہی لے آئے۔ ہم آج بھی آپ سب کو قرآن کہتا ہے، چیلنج کرتا ہوں، لائے میرے سامنے ایسا کوئی کلام، تو یہ آج بھی موجود ہے، اور یا کہہ دو جہاں کا زندہ معجزہ ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا۔ لہذا ہم حامل قرآن ہیں،
اس لیے ہم زیادہ عظیم لوگ ہیں، بڑے لوگ۔ تیسری ہماری فضیلت یہ ہے کہ ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا، ساری زمین مسجد بنا دی گئی، اور اس سے پہلے امتوں کو یہ توفیق نہیں تھی۔ ہر امت اپنی اپنی کسی خاص جگہ پہ جا کے عبادت کرتی ہے۔ یہودی ایک معبد کے اندر جاتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، عیسائی گرجے کے اندر جا کے کرتے ہیں، ہندو اپنے کسی مندر کے اندر کریں گے یا کسی خاص جگہ پہ بت رکھا ہوگا وہاں جائیں گے، اور وہاں جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے تو پرارتھنا کریں گے جو بھی انہوں نے کرنا ہے۔ تو ہر قوم کا ایک خاص جگہ کا انداز ہے جہاں وہ عبادت کرتی ہے۔ مسلمان کے لیے ساری زمین ہی مسجد بنا دی گئی، کسی بھی جگہ مصلی بچھاؤ نماز ہو جائے گی، چھت پہ پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، سین میں پڑھ لو، مسجد کے اندر آ جاؤ، بحری جہاز میں پڑھ لو، ہوائی جہاز میں اڑتے ہوئے جہاز کے اندر پڑھ لو، کسی جگہ بھی نماز پڑھو اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز بنایا گیا۔ اس لیے کیا قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے میرا قدم زمین پہ آیا ہے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی، ساری زمین مسجد ہو گئی۔ تو یہ بھی اعزاز ہمیں ملا ہے، اس سے پہلے امتوں کو یہ نہیں تھا۔ پھر ہمارے لیے اعزاز یہ ہے کہ جب بھی امت محمدیہ میں سے کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو پچھلی امتوں کا انداز یہ نہیں تھا۔ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرتا تو اسی وقت فرشتہ وہ گناہ لکھ دیتا تھا۔ ابھی کیا نہیں، لکھا گیا، ابھی اس نے ہوا نہیں، اس سے لکھا گیا، جب کرتا تو دوبارہ لکھ دیا جاتا، تو یوں 2 گناہ لکھے جاتے، جبکہ حضور کی امت کے لیے اس اصول کو بدل دیا۔ فرمایا نہیں، یہ میرے نبی کی امت ہے، اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، یہاں تک کہ جب وہ کر لیتا ہے اس گناہ کو تو فرشتہ لکھنے کے لیے اس قلم کو ہلاتا ہے، اور برائیاں لکھنے والا برائی لکھنے لگتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آقا فرماتے ہیں، آواز آتی ہے کیا لکھنے لگے ہو؟ جواب آتا ہے مولا یہ اس نے ابھی برائی کی ہے، گناہ کیا ہے اور لکھنے لگا ہوں اس کا گناہ۔ کہا نہیں، رکو ذرا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ابھی نہیں لکھنا۔ کہا ٹھیک ہے مولا، کچھ وقت انتظار کیا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کیا کرنے لگے ہو؟ کہا مولا اب تو وقت کافی ہو گیا، لکھ دوں؟ کہا نہیں، ٹھہرو، ابھی بھی موقع دو، شاید توبہ کر لے۔ کہا مولا اس لیے اتنی کیوں زحمت ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ امتی کس کا ہے؟ یہ رسول جس کا امتی ہے اس کی وہ رحمت للعالمین ہے، لہذا رکو بھی، اس کا گناہ نہ لکھو۔ ہے جب وہ کافی دیر نہیں توبہ کرتا تو پھر حکم ہوتا ہے لکھ لو، لیکن سنو ایک ہی لکھنا، ایک ہی لکھنا، اور سنو اگر یہ نیکی کرے تو 10 لکھنا، گناہ بولیے 1 لکھنا، اور نیکی کرے تو 10 لکھنا۔ ہم بولا یہ کیا کہا؟ اس لیے کہ نبی کس کا ہے، یہ نبی کس کی امت، کس نبی کی امت میں ہے بتائے تمہیں؟ یہ میرے محبوب کی امت میں، اس لیے 10 نیکیاں لکھو۔ اور سنو فرشتے یہ بھی نوٹ کر لو، جب بھی کبھی زندگی میں کسی بھی وقت یہ توبہ کرے تو اسی وقت اس کا گناہ ختم کر دینا، مٹا دینا اس کا گناہ، جیسے اس نے کبھی کیا ہی نہ ہو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے کیا گیا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی برکت ہے، کبھی سوچو تو صحیح، کبھی یہ ذہن میں تو لاؤ کہ یہ کتنا بڑا انداز ہے، اس سے پہلے امتوں کو یہ نصیب نہیں تھا۔ اور پھر ہمارے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ ہماری پاکی کا طریقہ ہی بدل دیا۔ اس سے پہلے امتیں جب ناپاک ہو جاتی، کوئی جسم پہ خون کا قطرہ لگ جاتا، کوئی گندا قطرہ کوئی جسم پہ آ پڑتا، کپڑوں پہ پڑ جاتا، تو ان کا انداز یہ نہیں تھا کہ وہ پانی سے پاک کرتے تھے، نہ، یہ انداز نہیں تھا۔ اس سے پہلے امتیں جب پاک ہوتی تھیں تو اس کپڑے کے اس حصے کو آگ سے جلانا پڑتا تھا، اس کپڑے کے اس حصے کو چھری سے کترنا پڑتا تھا، تب وہ پاک ہوتا تھا۔ امت محمدیہ کے لیے فرمایا نہیں، 3 بار پانی بہا دو، بسم اللہ کہہ کے پانی بہا دو، سارا کچھ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اس سے پہلے امتوں کو یہ حاصل نہیں تھا۔ اور پھر ہمیں جو میں عرض بھی کروں، آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا کہ یہ وہ نعمت ہے جو صرف مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو درود پاک کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس سے پہلے کسی قوم کو درود نہیں ملا، درود میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگوں سنو، میں بھی اور میرے فرشتے بھی یہی کر رہے ہیں، تم بھی یہی کیا کرو۔ تو یہ درود مجھے اور آپ کو ملا ہے،
اس سے پہلے درود نہیں تھا. اور آقا دو جہاں کی یہ انداز جو میری اور آپ کی سب سے بڑی خوش بختی ہے, اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ اعزاز دیا کہ اللہ نے حضور کو شفاعت کا تاج ہمارے لیے عطا فرمایا. آپ ہمارے شفیع بنیں گے, اور یہ شفاعت صرف امت محمدیہ کے لیے کی گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جی شفاعتی لکبائر امتی, یہ میری شفاعت جو ہے میری امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے ہوگی. چھوٹے موٹے گناہ تو ایسے ہی معاف ہو جائے کریں گے, بولو نا بھائی. وضو کیا معاف ہو گئے, درس قرآن میں بیٹھے معاف ہو گئے, ابھی توبہ کے لیے دعا کریں گے سب کے گناہ معاف ہو گئے. یہ گناہ تو معاف ہو جایا کریں گے. جو کبیرہ گناہ گار ہوں گے آئیں میرے پاس آئیں, میں سینے سے اس دن لگاؤں گا انہیں. فرمایا میرے پاس کبیرہ والے آئیں گے اور میں ان کو شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. تو یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں شامل کیا. تو آئیے, اتنا بڑا اعزاز جسے ملا ہو, کم از کم اسے پتا ہونا چاہیے میں کون ہوں. کم از کم آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا نام جو بھی ہے آپ کا, آپ اس نام کو ذرا ہٹائیں. آپ آئینے کے سامنے نا ایک دن یہ بھی بولیں کہ میں محمدی ہوں. انشاءاللہ بولو نا یار. کبھی اپنا نام یہ بھی بولے نا, آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائے اور کہیں کہ اللہ شکر ہے تیرا میں محمدی ہوں. ذرا سارے بولو نا میں کون ہوں, ذرا سارے بولو, ذرا اونچا بولو. اس کو یاد رکھو. ہم یاد نہیں رکھتے, ہم کہتے ہیں ہمیں بس پتہ نہیں, ہم تو چیمے چٹھے, ہم تو بٹ شیخ, اور یہ فضول, یہ ساری ذاتیں دنیا کے لیے ہی ہیں. اصل پہچان ہماری حضور ہے, اصل پہچان ہماری ہمارا نبی, ہم محمدی ہیں. تو اتنا بڑا جسے اعزاز ملا ہو, تو یہ اعزاز جب بھی آتا ہے, ابھی میرے صاحبزادے میرے ساتھ ہیں, انہوں نے مجھے بڑی اچھی ایک بات سنائی, ایک جملہ انگلش کا. انہوں نے بولا کہ اگر کوئی بہت بڑی پاور آپ کو دی جائے تو اس کے ساتھ کوئی رسپانسبلٹی بھی دی جاتی ہے. انہوں نے مجھے انگلش میں کہا تھا, میں نے اردو کر دیا. اگر آپ کو کوئی بہت بڑی پاور ملے گی نا, بولیے, تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے پاس ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اگر آپ باپ ہیں تو باپ کا صرف مزہ نہ اٹھائیں, آپ ذمہ دار بھی ہیں. اگر آپ بڑے بھائی ہیں تو صرف بڑے بھائی ہونے کا فائدہ نہ اٹھائیں, بڑے بھائی کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اگر آپ ماں ہیں تو ماں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف پاؤں دبواتی رہے, ماں کی ذمہ داری بھی ہے. تو اس لیے ذمہ داری آتی ہے. جس بھی بڑے عہدے پہ جاؤ گے بولو کیا ہوگے, ذمہ دار. تو آئیے اب قرآن کہتا ہے کہ خوش تو تم بڑے ہو گئے, کنتم خیر امت, سن کے تمہاری بچیں کھل گئی ہیں, تمہارے اندر خون جو ہے پھول کے لڈو پھوٹ پڑے ہیں. تو یہ تو ہو گیا, خوشی تو بڑی ہوئی. آؤ تمہیں بتاؤں تم کیوں بڑے ہو. اخرجت للناس, کنتم خیر امت, تم سب سے بہترین ہو. اخرجت للناس, تمہارا وجود لوگوں کے لیے ہے, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. تمہارا وجود تمہارا اپنا نہیں. تم یاد رکھو تمہاری اپنی پرائیویٹ لائف کا کوئی تصور نہیں. تم جان لو یہ بات, میں آج ہی سمجھا رہا ہوں, تمہارا رب ہو کے بتا رہا ہوں. اگر نہیں مانو گے تب بھی سچ یہی ہے, مان جاؤ گے تم اچھی بات ہے. اخرجت للناس, تمہارا وجود لوگوں کے لیے. تم اپنے باپ کے لیے پیدا کیے گئے, تم اپنی ماں کے لیے بنائے گئے, تم اپنی بیوی کے لیے بنائے گئے, تم اپنی بہن کے لیے, تم اپنے بھائی کے لیے, تم اپنے عزیزوں دوستوں کے لیے, تم سارے لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو. تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے. تم محمدی ہو. تمہارے اندر حضور کے جیسے انداز ہونے چاہیے. اور میرا نبی اکیلا ایک امت, ایک گلی, ایک محلے کے لیے نہیں آیا تھا. میرا نبی بھی ساری زمین کے لیے نبی بن کے آیا تھا. لہذا تمہارا وجود بھی صرف تمہارے لیے نہیں ہے, للناس, سارے لوگوں کے لیے. اب یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے, ساری زندگی نہیں سمجھ پاتے. قرآن کہہ رہا ہے اخرجت للناس, تمہارا وجود لوگوں کے لیے ہے. ہم نے تمہیں اس لیے بنایا, اور لوگوں کے ساتھ محبت کرنا, لوگوں کے ساتھ پیار کرنا, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے, اور تمہیں یہ کرنا ہے, یہ تمہارا کام ہے. تم اپنی جو سیلفش لائف ہے وہ نہیں گزار سکتے, خود غرضی والی زندگی تمہاری ہو ہی نہیں سکتی. تمہیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. تمہیں ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کرنی ہے, تمہیں وہ اللہ اللہ کر کے باہر نکلنا ہے اور میرے بندوں کو دوزخ سے بچانے کا انتظام کرنا ہے. یہ نیرا اکیلے بیٹھ کے تسبیح پھیرتے رہنا یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے بنایا, تمہارا کام لوگوں کے ساتھ. اللہ, یہ اللہ کا ایسا اصول ہے, سنو میری بات دھیان سے سننا.
یہ اللہ کا ایسا اصول ہے جسے اگر اللہ کی قسم اگر کوئی سمجھ جائے نا تو اللہ اپنی ساری برکتیں اس کے نام کر دیتا ہے، ساری رحمتیں اس کے قریب کر دیتا ہے کہ یہ بندہ سمجھ گیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بنا ہے، یہ سیلفش لائف نہیں گزار سکتا، یہ اکیلے رہ نہیں سکتا، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میرا وجود میرا اپنا ہے ہی نہیں ہے، میں نے لوگوں کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں، وہ اچھے ہیں بس۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنے، جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ ملے، لوگ اس سے نیکی کا رستہ پائیں، لوگ اس سے کوئی اچھائی پا جائیں، تمہارا نام زندہ ہو جائے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے کفار بھی آئے، سنو میری بات، بڑے بڑے کافر آئے، اور جس شخص نے بھی اللہ کے بندوں کا کوئی کام کیا نا، اللہ نے اسے مرنے نہیں دیا، اللہ نے اس کا نام مرنے نہیں دیا۔ میں نے جب یہ آیت کھولی تو میرے سامنے ایک عجیب بات آئی۔ آپ نے لاہور کا میو ہاسپٹل دیکھا ہوگا یا نام تو سنا ہوگا، بولیے ذرا۔ میو ہاسپٹل لاہور بہت بڑا اسپتال ہے، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے ایک انگریز لارڈ میو اس کا نام تھا، یہ اس نے زمین دی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ اس کی بیوی بیمار ہو گئی، اور اس دور میں چونکہ اتنی فیسلٹیز تو تھی نہیں، تو وہ دور کہیں لے جانے کے لیے، اس کی بیوی کو لے جانے کے لیے سفر کیا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی مر گئی، فوت ہو گئی۔ اب اسے اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ مجھے بہت دور جانا پڑا ڈاکٹر کے لیے، تو اس نے ڈاکٹروں کو بلوایا، جب وہ فوت ہو گئی تو ڈاکٹروں کو بلوایا، اسے کہا دیکھو میرے پاس زمین بہت زیادہ ہے، تو یہ ساری زمین جو پڑی ہے خالی، تو تم آؤ نا یہاں پہ ایک ہسپتال بناؤ بہت بڑا۔ وہ ہسپتال بنایا گیا، وہ ڈاکٹر آ گئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس سے بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے کیا حرج ہے کہ یہاں ڈاکٹر ہسپتال بنے۔ تو ڈاکٹروں نے ہاسپٹل کھڑا کر دیا، کچھ کمرے بنائے گئے۔ خیر اس نے کہا جی یہ جگہ ابھی بہت زیادہ اور بنائے، تو اپنی زندگی میں بھی اس کو بہت بڑے لیول تک وہ بنا کے گیا، اور پھر وہ بھی مر گیا، فوت ہو گیا، اور اس کے نام سے ہی وہ ہاسپٹل جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ جب پاکستان بنا نا، سنو بات سننے والی ہے، جب پاکستان بن گیا ظاہر ہے مسلمان یہاں آ گئے، لاہور میں مسلمانوں کا پورا ایک محلہ ہو گیا، مسلمان آباد ہو گئے، تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ تو ایک غیر مسلم کا نام کا اسپتال ہے، علاج سارا یہاں مسلمانوں کا ہو رہا ہے، تو ایسا کرتے اس کا نام بدل دیتے ہیں۔ تو وہ گئے اور جا کے انہوں نے جو اس وقت جو نام بدلتے تھا وہ ادارہ، وہاں ملنے گئے، تو وہ بندہ نہ ملا جس نے نام بدلنا تھا۔ اگلے دن پھر گئے، پھر نہ ملا، انہوں نے کہا چلو کچھ دن بعد جائیں گے، پھر وہ 5-7 لوگ دوبارہ گئے کہ اس کا نام بدل دیتے ہیں، کسی مسلمان کے نام پہ نام رکھتے ہیں، نہ ملا۔ 5-7 بار جب گئے نا، تو ان میں ایک بزرگ بھی تھے، انہوں نے بٹھا کے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جو 5-7 بار ہم آئے ہیں نا، اور وہ بندہ آگے سے نہیں مل رہا جو نام بدلتا ہے، لگتا ہے اللہ کو منظور ہی نہیں ہے، یہ نام اس کا ہی چلے گا، لہذا رہنے دو، چھوڑ دو۔ اور آج پاکستان کو بنے 72 سال ہو چکے ہیں، آج بھی نام میو ہسپتال ہی چل رہا ہے۔ جو بندوں کے لیے کچھ کرے گا نا، اللہ اس کا نام مرنے نہیں دے گا، اس کا نام مرنے بولو نہیں دے گا، ورنہ مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ داتا صاحب کا نام کیوں زندہ پتا آپ کو کیا ہے، کیا مطلب ہے ان کا نام کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ وہ ساری زندگی لوگوں کو ہی قرآن پڑھاتے رہے بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے۔ میرے داتا نے کمرے میں قرآن نہیں پڑھا، بولیے، ہندوؤں کے گھروں میں جا جا کے قرآن پڑھاتے تھے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ مندروں میں قرآن کی کلاس لگا لیتے تھے، مندروں کے اندر آؤ میں قرآن پڑھاؤں، تو وہاں قرآن پڑھاتے تھے۔ اللہ کے بندوں کو قرآن پڑھایا، اللہ نے ان کا نام زندہ کر دیا۔ حضور غوث اعظم جمعہ پڑھاتے، 70,000 لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کے جمعہ میں شامل ہوتے، کتنے لوگ جمعہ سنتے؟ اللہ نے نام بلند کر دیا، غوث اعظم، جن کے نام کے سائے تلے بیٹھے، امام اعظم، یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ اکبر۔ لاکھوں شاگرد پیدا کیے جنہوں نے دنیا کو دین سکھایا، لاکھوں شاگردوں کے استاد ہیں آپ امام اعظم۔ تو آج میں اور آپ ان کے نام کی چھتری کے نیچے نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ یاد رکھو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو، تم یہ اصول جانو، دعا کرو اللہ سے، اللہ مجھ سے ایسا کام لے لے جو تیرے بندوں کے کام آ جاؤں، انشاءاللہ کرو۔ اپنی زندگی تو سب جیتے ہیں، کون نہیں جی رہا اپنی زندگی؟ آپ جب اپنے اس ناک سے باہر نکلیں گے تو اللہ آپ کو ایک نئی زندگی دے گا، تو اللہ آپ کو ایک ایسا رخ دے گا جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملا ہو۔ تو اس اصول کو جانیں،
اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے یہ کہہ دے مولا میری ان ہڈیوں سے کوئی کام لے لے، انشاءاللہ کہہ دو میری ان ہاتھوں سے کوئی کام لے لے، میری اولاد سے کام لے لے، کوئی ایسا کام. بھئی آپ ایک میں کہتا ہوں نلکا بھی لگوا جائیں نا تو سنیے کیا ہوتا ہے. ایک بات سنانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. حضور اسلام کی خدمت اقدس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا حضور میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو ان کے لیے میں کروں اور انہیں اس کا فائدہ قبر میں ہو. تو ایسا کوئی کام مجھے بتائیں کہ ان کو اس کا ثواب ہوتا رہے. وہ وصال کر گئی ہیں. تو آقا اسلام نے فرمایا کہ یوں کرو اے سعد، مدینہ میں پانی کی کمی ہے، تم مدینہ کے لوگوں کے لیے کنواں کھدوا دو. کیا کرو؟ کنواں کھدوا دو، مدینہ میں کمی ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کچھ عرصہ گزرا تو آئے، ارشاد فرمایا حضور کنواں تیار ہو چکا ہے، پانی بھی آ گیا اوپر، اب کیا حکم ہے بتائیے. میں نے تو وہ کہنے کے مطابق کام کر دیا. فرمایا کنواں تیار ہو گیا؟ کہا جی حضور کنواں مکمل ہو چکا ہے، پانی آ چکا ہے، میٹھا پانی آ گیا ہے. فرمایا تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اس کنویں پہ جا کے محمد خود دعا کریں گے وہاں جا کے. نہیں سمجھے آپ؟ اگر آپ بندوں کے لیے کام کریں گے نبی چل کے آئے گا وہاں پہ. نعرہ تکبیر. سمجھے کوئی نہیں؟ آپ کے اندر بات نہیں جا رہی. اگر آپ بندوں کے لیے کچھ کریں گے آپ کو حضور کو بلانا نہیں پڑے گا، حضور خود آئیں گے وہاں. حضور کہیں گے کہ آؤ، کہاں میری امت کے لیے کچھ ہوا ہے، کہاں میری امت کے لیے کچھ کیا گیا ہے، کہاں میری امت کے لیے کوئی بہتری کا کام ہوا ہے، بتاؤ میں خود آ کے وہاں دعا کرتا ہوں. کیا حضور مسجد نبوی میں دعا نہیں کر سکتے تھے؟ بولو ذرا سارے یار، بولو نا بھائی. کر سکتے تھے. مسجد نبوی کا محراب کیا چھوٹی چیز ہے؟ ریاض الجنہ کیا چھوٹی چیز ہے؟ حضور وہاں بیٹھتے اور کہتے بھئی یہ ریاض الجنہ ہے، اور یہاں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ سعد کی ماں کے کنویں کو قبول کر لے. ایسا نہیں کیا. آپ اٹھے، صحابہ کو ساتھ لیا، اکیلے بھی نہیں گئے، مل کے کہو سبحان اللہ. صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کنویں پہ جا کے دعا مانگی جہاں پہ لوگوں کی بہتری کا کام ہو رہا تھا. یہ راز سمجھو. اگر تم حضور کے پیارے بننا چاہتے ہو تو نرے درود گھر بیٹھ کے پڑھنے سے نہیں پیارے بنیں گے آپ. حضور کی امت کے لیے کچھ کریں، کچھ سوچیں ان کے لیے. اور یہ ایسی راز کی بات ہے، جب کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ حضور کی امت کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو آقا دو جہاں ساری اس خدائی میں سے اس کو علیحدہ کر کے پوچھتے ہیں کون ہے جو میری امت کے لیے کر رہا ہے. فرمایا جاتا ہے حضور یہ ہیں. فرمایا لاؤ میرے سامنے لاؤ، اسے عزت بھی دو، اسے مال بھی دو، اسے برکت بھی دو، اسے بڑا بناؤ تاکہ میری امت کی اور خدمت کرنے لگے گی. ہر شے دے دو اسے، عزت، برکت، مال، صحت. کیوں؟ میری امت کے لیے کوشش کر رہا ہے، میری امت کے لیے کچھ کر رہا ہے. اخرجت للناس، اس سے سمجھ آ گئی ہے کہ میرا وجود لوگوں کے لیے. ہماری ہر شے اپنے لیے، میرا ہی گھر بن جائے، میرے ہی بچے پل جائیں، میرے ہی گھر کی روٹی چلتی رہے، میرا ہی کچھ بن جائے، دنیا جائے جہاں مرضی. میں کہتا ہوں آگ لگے دنیا کو، میرا گھر چلے. ایسے شخص کا کچھ نہیں بنے گا. ساری زندگی کھپ جائے گا، مر جائے گا، کھپ جائے گا، اس کی زندگی کا نام و نشان نہیں ہوگا. زندہ وہی رہے گا جو کسی کے لیے کچھ کرے گا. آقا اسلام نے کتنا بڑا راز دیا. سنو یہ راز. ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب بھی دعا مانگو تو پہلے اپنے دوست کے لیے مانگو. فرمایا حضور اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا جو ہی دوست کے لیے مانگو گے اللہ پہلے وہ نعمت تمہیں عطا کر دے. کیونکہ دوست کے لیے مانگا اللہ تمہیں پہلے دے دے گا. تو اپنے لیے مانگنا چھوڑ دو، دوست کے لیے مانگو. کہا دوست کے لیے کہو گے تمہیں پہلے ملے گی. لیکن ہماری دعاؤں میں ہماری اپنی ذات کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یہ ٹریننگ اللہ والے دیتے ہیں. انشاءاللہ تو کہہ دو ذرا، یہ بزرگوں کے قدموں سے ٹریننگ ملتی ہے. اپنی ذات سے باہر نکلنے کا انداز بنتا ہے اور سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ یار نہیں میں نے کچھ کر کے جانا ہے دنیا میں. چھوٹا سا کوئی مرکز ہی بنا جائیں، نلکا لگوا دیں. میں کہتا ہوں کسی جو ہے وہ کسی کے پاس بیٹھ کے قرآن سینا شروع کر دیں، قرآن کو سنانا شروع کر دیں، قرآن کو پڑھانا شروع کر دیں. ایک بچہ بھی پڑھا دیا، حضور کی امت کی بہت بڑی خدمت ہوگی. کچھ بھی نہیں. اپنے بچوں کو نمازی نہیں ہم بنا پاتے، اپنی بیوی کو نمازی نہیں ہم بنا پاتے، تو ہم نے کرنا کیا ہے یہاں؟ زندگی گزارنے کس لیے آئے ہم؟ کیا ہندو سکھوں کی طرح روٹی پانی اور کوٹھی کار بنگلہ بنانے آئے؟ تو پھر ہندو سکھوں میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ اللہ فرمایا تمہارا ان سے فرق یہ ہے اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. تو انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے دے. جسے میں سنا رہا ہوں اللہ اسے سنائے، جس کو یہ پیغام دے رہا ہوں اللہ اسے دے.
میرے حضرت اللہ ساری رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل فرے. مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک مجلس میں اسی آیت پہ درس دیا تھا. یہ کوئی 20 سال پرانی بات سنا رہا ہوں. اسی آیت پہ آپ نے درس دیا, اور آپ نے جب یہ بات سنائی نا کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ بنے, تو میں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا مولا گواہ ہو جا, تیرے قرآن کا درس ہو رہا ہے, میں یہ کام کروں گا. میری جیب میں 50 روپے نہیں تھے اس وقت جب میں نے یہ کہا تھا کہ میں تیری امت کے لیے کچھ کروں. خدا کی قسم اللہ نے کیا کیا دیا, کوئی لفظ نہیں ہے اب تو. کیوں؟ اس وقت جو آئیڈیا, جو ذہن, جو سوچ میرے حضرت نے دی تھی, آج اسے جب میں دیکھتا ہوں مکمل ہوتے ہوئے, تو اس مکمل ہوتے ہوئے دریا کے اندر اللہ نے مجھے بھی سب کچھ عطا فرما دیا. تمہیں بھی سب کچھ ملے گا, لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے. اپنی فیکٹری بنا لی, اپنی کار بنا لی, اپنی کوٹھی بنا لی, بڑا کمال کیا جناب آپ نے. یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو سارے کر رہے ہیں. وہ کرنا جو کوئی نہیں کرتا, وہ کرنا جس کی طرف جاتے ہوئے دل گھبراتا ہے. لیکن پریشان نہ ہو, تیرے پیچھے محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیں گے تجھے, اور اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ نے ان سے وعدہ کیا میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. حضور کی زندگی کو اتنی برکت کیوں دی گئی؟ اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ آقا صرف ایک محلے کے ذمہ دار نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ حضور رحمت للعالمین کی ذات, آپ سارے عالمین کو دے رہے ہیں, لہذا آپ کا اللہ بھی سب سے زیادہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے. نہیں سمجھے؟ راز پائیں, وہ رحمت للعالمین کے اوپر فائز ہیں, لہذا پیچھے سے رب بھی اتنا ہی دیتا جا رہا ہے. تم اپنی جھولی وسیع کرو, اللہ تمہیں بھی اتنا دے دے گا. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. ہم تمہیں دیں گے, اپنی جھولی بڑی کرو. ذرا سوچو, اور ایسی سوچ رکھو کہ جب وہ سوچو نہ سنو تو لوگ تم پہ ہنسیں. لوگ تم پہ ہنسیں, لوگ نہیں ہو سکتا بھائی, وہ جا تو کیسے کرے گا. جیسے آقا دو جہاں جب فرمایا کرتے تھے, لوگوں اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں پہ سورج بھی رکھ دو گے نا, تو بھی محمد دین کو پھیلانے سے باز نہیں آئے گا. تو اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ بولو نا ذرا ساری. بڑی مدد ہوئی. ہماری سوچ کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اخرجت للناس, مجھے اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا. اور آگے ارشاد فرمایا, سنیے, یامرون بالمعروف تامرون بالمعروف. اور تمہارا کام یہ ہے, ایک تو یہ سمجھ گئے ہو کہ تمہارا وجود لوگوں کے لیے, بولیے سارے انشاءاللہ کہہ دو. یہ سمجھ گئے آپ, یہ اللہ نے سمجھا دیا قرآن کے ذریعے, میں نے بھی عرض کر دیا, یہ بات پوری ہو گئی. اب جب تم نے یہ جان لیا کہ میرا وجود لوگوں کے لیے ہے, تو اب تم نے کرنا کیا ہے؟ تامرون بالمعروف, تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے, نیکی کو پھیلانا ہے. تم نے ہر اچھی بات کو آگے بتانا ہے. تم نے چپ نہیں بیٹھنا. اب تمہیں ایک آیت کا بھی ترجمہ آتا ہے, لوگوں کو بتاؤ. ایک حدیث آتی ہے, بولو سارے, لوگوں کو بتاؤ. ایک اچھی بات آتی ہے, بولیے. آپ تھک تو نہیں گئے میری بات؟ دھیان سے سنیں کہ لوگوں کو بتائیے, اس کو چپ نہ رہیے, اس کو بتائیں آگے. یہ تمہارا کام ہے. ضروری نہیں کہ سب کو ممبر و محراب ملے, ایسی سیٹیں مل جائیں, اس طرح کے مائک سب کو ملے, نہیں, یہ کوئی ضروری. یہ تو ایک اللہ کا انداز ہے کہ اللہ امت کو ایسی دور میں رکھے گا کہ لوگ ایسے بیٹھیں گے اور دروس ہوں گے, تو یہ تو الگ ہے. لیکن آپ میں سے ہر کوئی, میں سمیت, اللہ نے ہم سب کو مبلغ بنایا ہوا ہے. یہ مبلغ کی جو جماعت ہے وہ کوئی الگ نہیں ہے, سب مبلغ ہیں یہاں پہ. اور یہ ہے ہماری امت کی خوبی. یہ یہودیوں میں نہیں ہے, عیسائیوں میں نہیں ہے, ہندوؤں میں یہ نہیں ہے. وہ ایسے نہیں کر سکتے. اور وہ آج بھی جب میٹنگ اپنی کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم کریں کیا مسلمانوں کا, ہمارے اندر اتنے مبلغ ہیں ہی نہیں, ان کا ہر بچہ مبلغ ہوتا ہے. یہ جہاں بیٹھتے ہیں قرآن سنانا شروع کر دیتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں حدیثیں بیان کر دیتے ہیں. ہم کریں کیا, ان کا کس طرح روکیں ان کو؟ اس لیے کہ ان کی امت میں مبلغین, ہر بچہ مبلغ ہے بھائی. تو اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں کوئی مولوی بنوں گا تو میں یہ کام کروں گا. نہیں, ہر شخص اپنی دکان پہ کھڑا ہے تو وہ بھی مبلغ ہے. آپ کسی جاب پہ کھڑے ہیں, وہاں مبلغ ہیں. آپ کسی جو ہے وہ ریڈی کے اوپر کھڑ کے فروٹ بیچ رہے ہیں, وہاں بھی مبلغ ہیں. آپ اچھی بات کو آگے سنائیے, اسے نہ روکیے, اس لیے کہ وہ اچھی بات سنانا. آقا دو جہاں نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے کہ وہ جب بھی میں پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں یا مجھے یاد آ جاتی ہے تو میرے اندر ایک ایسی توانائی پیدا ہوتی ہے. اللہ کرے آپ کے اندر بھی ہو, انشاءاللہ کہیے. وہ بڑی اعلیٰ حدیث ہے. آقا اسلام فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں یہ کام کرے کہ لوگوں کو نیکی کی بات سنائے,
اچھی بات سنانے کا بیڑا اٹھا لے اور یہ کہے کہ میں نے اچھی بات سنانی ہے، تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سنیے، اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے نیکوں کو، عبادت گزاروں کو، روزے داروں کو، حاجیوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف مبلغ جو ہے اس کو اللہ رکھے، تو سنیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان سارے عبادت گاروں کی مثال، وہ سارے سجدے کرنے والے، وہ رکوع کرنے والے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے. بولیے کیا میں نے کہا؟ وہ یہ کام نہیں کرتے. سجدے بہت کرتے ہیں، رکوع بہت کرتے ہیں، تسبیح بہت پڑھتے ہیں، درود بہت پڑھتے ہیں، لیکن کسی کو اچھی بات نہیں سناتے. فرمایا اور وہ جو اچھی بات سناتا ہے اس کا اور اس کا فرق یہ ہے کہ جیسے وہ سارے قطرہ ہیں اور یہ اکیلا ایک شخص سمندر کی طرح ہے. وہ سارے کیا ہیں؟ اور یہ اکیلا ایک جو ہے. حضور فرما رہے قطرے کا سمندر سے کیا مقابلہ؟ کوئی مقابلہ نہیں. تو انرجی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں؟ بولو کتنا بڑا حضور نے جملہ بول دیا کہ اچھی بات سناؤ. آگے نیرے سجدے دے دے کے مر جاؤ گے. لوگوں کو بتاؤ کہ سجدے دینے، لوگوں کو بتاؤ نیکیاں کرنی ہیں، نیکیاں بتانی ہیں. اور جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، مسجد ہے نا، حافظ صاحب ہے نا، کر رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں نا، تو میں کیا کروں؟ میں ٹی وی دیکھوں، میں فلمیں دیکھوں، میں گانے سنوں، میں یاشی کٹوں، علامہ صاحب درس دیں. یہ جب سے اس امت میں آیا ہے نا، اس امت کی جڑیں کھوکھلی ہو کے رہ گئی. کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہے کسی کو اچھی بات سنانے پہ. کیوں؟ کہتے ہیں جی میں مولوی ہوں، میں کیوں اچھی بات سناؤں؟ وہ علامہ صاحب کریں گے. تو علامہ صاحب کی ڈیوٹی ہے کیا؟ یا علامہ صاحب نے تیرے گھر کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ یہ تم نے خود کرنا ہے. یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم نے نیکی کی بات آگے سنانی. کوئی ذمہ دار نہیں ہے. ہر شخص اپنے گھر کا خود ذمہ دار، اس نے یہ کام کرنا ہے. لیکن چونکہ لوگوں نے یہ چھوڑ دیا. کب کا چھوڑ دیا؟ اب تو لوگ بلکہ ٹچکریں کرتے ہیں. کوئی دو چار نیکی کی بات سنا لے، اور تو بڑا نیک ہو گیا، تو بڑا اچھا ہو گیا، اور بھائی اپنے آپ کو کرنا اسی کر لیں گے، مذاق کرتے ہیں آگے سے. لیکن حضور کی امتی کو چاہیے کہ وہ یا تامرون بالمعروف پہ قائم رہے، اس کو کبھی نہ چھوڑے، اچھی بات سنانا شروع کر دے. ایک اور حدیث سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حشر کے دن جب اللہ نبیوں کی کرسیاں لگائے گا، نبیوں کی کرسیاں لگی ہوں گی، ظاہر نبی تشریف لائیں گے. بولیے آئیں گے نا نبی؟ آدم سے لے کر حضور تک سارے نبی آئیں گے. 1,24,000 کم و بیش نبی ہوں گے. آقا فرماتے ہیں سب کی کرسیاں لگی ہوں گی. نبی اپنی اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور لوگ دیکھیں گے نبیوں کو، اور ان کے اوپر عرش کا ٹھنڈا سایہ کر دیا جائے گا. ساری دنیا اپنے پسینے میں ڈوبی ہوگی، گردن تک پسینے کے اندر، جبکہ وہ عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے ٹھنڈی ہوا کے اندر بیٹھے ہوں گے. اور بے شمار کرسیاں خالی ہوں گی. اللہ وہاں بھی آواز دے گا لوگوں کو، فلاں آ جائے بھائی، فلاں آ جائے، فلاں عورت آ جائے، فلاں مرد آ جائے، فلاں بوڑھا، فلاں شخص آ جائے. آوازیں دی جائیں گی اور ان کو بھی ان کرسیوں کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا. لوگ دیکھیں گے انہیں بیٹھے ہوئے. آقا فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے مولا یہ تو نبی ہیں، یہ جو باقی بٹھائے گئے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کون ہیں؟ ان کو نبیوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا. تو آقا اسلام فرمائیں گے کہ یہ وہ ہیں، اللہ فرمائے گا سنو بندو، یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں وہی کام کیا جو نبی آ کے کرتے رہے. یہ نبی تو نہیں تھے، نبی کا کام ایک ہی تھا کہ وہ نیکی کی بات سناتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا. یہ بھی وہی کرتے رہے. تو ہم آج کنجوس نہیں ہیں، ان کو بھی وہی درجہ دے دیا ہے جو دنیا میں نبیوں کو دیا ہوا تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں، سنیے میری بات. آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ تصور میں دیکھیں، جو ہی آپ ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ والی کرسی پہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں ذرا سوچو تو صحیح، کیا انداز ہوگا؟ او ابراہیم علیہ السلام میرے ساتھ بیٹھے. او میں کون اور ابراہیم جد الانبیاء میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. اور ادھر دیکھتے ہیں تو حضرت یونس بیٹھے ہوئے. او حضرت یونس میرے ساتھ. اور تھوڑی سی آگے کرسی دیکھتے ہیں، بڑی کرسی پہ آقا دو جہاں تشریف رکھے ہوئے، وہ بیٹھے، یہ ساتھ حضور بیٹھے. بتائیے کیا بنے آپ کا؟ یارو تسی مطلب ان باتوں کو کس طرح، آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں، کہانی سنا رہا ہوں میں؟ یہ سچ ہے، یہ ہوگا وہاں حشر کے دن. اور ان کو بٹھایا جائے گا جو نیکی کی بات آگے پہنچاتے ہیں، جو اس کو اپنا حرز جاں بناتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ کوئی روٹی پانی کے لیے نہیں میں کر رہا، یہ اپنی میں مانا، یہ جو میرا جو وظیفہ ہے اس کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کی امت کی خدمت کے لیے ہے.
کہ میرے نبی کی امت کو دوزخ سے بچایا جائے. ایک تو حدیث حضور کی ایسی ہے کہ اب تو یہ انبار لگتا جائے گا. ایک تو حضور کی ایسی حدیث ہے جو مجھے بڑی یاد رہی اور اس حدیث نے مجھے بڑا کام دیا. آقا دو جہاں فرماتے ہیں تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے تم سب مل کے دوزخ کی طرف دوڑ رہے ہو. تم سب مل کے تم سب دوزخ کی طرف دوڑ رہے ہو اور میری تمہاری مثال یوں ہے کہ میں اکیلا تم سب کی کمر میں رسی باندھ کر, اپنی کمر میں رسی باندھ کر اکیلا تم سب کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میری اور تمہاری یہ مثال. یہ آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے لفظ نکلے ہیں. تمہاری سب کی مثال ایسے ہے جیسے سبھی دوزخ میں جا رہے ہو اور میں اکیلا تم سب کو جنت کی طرف لے جا رہا ہوں. آخری لفظ ایسے ہیں کہ وہ دل پھاڑ دینے والے. اس حدیث کی آخری لفظ فرمایا کہ میری مثال سمجھ گئے ہو کیسی ہے کہ میں تم سب کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آؤ میری مدد کرو, آؤ میری مدد کرو. اس طرف بھی سوچو کہ میری مدد کرو نا آ کے. میں اکیلا کیوں ہوں حضور, میں بھی ساتھ ہوں آپ کے. حضور میری بھی ہاتھ آپ کے ساتھ ہیں, میری بھی کوشش آپ کے ساتھ ہے. آپ کی امتی دوزخ میں جائیں ہونے نہیں دوں گا حضور, میں بھی آپ کے ساتھ کوشش کرتا ہوں. تو بتاؤ حضور اسے کیا کیا دیں گے, بتاؤ حضور اسے کتنا نوازیں گے. تم زیارت کی بات کرتے ہو, مجھے زیارت نہیں ہوتی. حضور سینے سے لگا کے ماتھا چوم جائیں گے تیرا. تو کہہ رہا ہے زیارت نہیں ہو رہی, زیارت تو بہت دور رہ گئی. حضور آئیں گے اور سینے سے لگا کے یوں ماتھا چومیں. کیا میرے امتی تو نے میری امت کے لیے خدمت کی ہے, میری امت کے لیے کچھ کوشش کی ہے. تو نے مدرسہ بنایا, تو نے مسجد بنا دی, تو نے ایک ادارہ بنا دیا, تو نے قرآن پڑھا دیا, تو نے نلکا لگوا دیا, تو نے ایک غریب بچی کی شادی کر میری امت کے لیے. آؤ آؤ میرے پاس آؤ, آؤ میرے پاس آؤ, میں تمہیں خود اپنی زیارت کرواتا. ہم یہ راز ہی نہیں سمجھتے. پھاوے ہو گئے پڑھ پڑھ کے, سجدے دے دے کے, اس راز کو سمجھ نہیں رہے کہ بھائی یہ نیکیاں پھیلانے کا عمل کتنا بڑا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے کہ جب کوئی شخص نیکی کی دعوت دیتا ہے اور نیکی کو آگے پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حضور کا دین پھیلانے لگا ہوں, تو اللہ کی بارگاہ سے پہلا انعام اس کے لیے یہ نکلتا ہے کہ اللہ ہر زمانے میں جتنے بھی وہ لوگ ہوں گے جو صحیح سچے حضور کے دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں گے, اللہ ان کو زمانے میں بلندیاں عطا فرمائے گا. وہ بلند کیے جائیں گے, ان کی عزتوں کے تاج بلند ہو جائیں گے. وہ بے شک کسی بھی نسل سے تعلق رکھے, کسی ذات کا شخص ہو, غریب بھی ہو, بے شک اللہ اسے زمانے میں بلند کر دے گا. لوگ کہیں گے جی فلاں شخص بڑا اعلیٰ بندہ ہے, حالانکہ پیچھے دیکھا جائے تو بیچارہ پتہ نہیں کسی کمین کا بچہ ہوگا, لیکن اگر دین کے لیے وہ کچھ کرتا ہے تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. اور اگر کوئی اپنی ذات کے لیے لگا رہے, اللہ اسے نیچا کرتا ہے اور نیچا کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کی جو زمانے کے اندر شہرت ہے ان لوگوں کو پتا چل جاتی ہے کہاں سے پیسے لے کے آتا ہے ہی فراڈیا آدمی ہے, کروڑ پتی ادھکار ہوئے گا. لیکن کبھی کسی عالم دین کے لیے سنا ہے؟ بولو نا دادا سارے, بولو نا بھائی, یہی سنا ہے بھائی. اللہ انہیں سلامت رکھے, اللہ انہیں بڑا کرے, اللہ ان کو عزت دے. وہ کوئی بھی ہو بے شک اللہ اس کو زمانے میں بلند کر دے گا, کیونکہ دین کے لیے خدمت کرتا ہے. تامرون بالمعروف. تو انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے دے, اللہ میری نسل میں یہ چیز ڈال لے, اللہ آپ کی نسل میں ڈال لے, آپ کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جنہیں اللہ یہ منصب عطا کرے کہ وہ نیکی کی دعوت کو عام کرے, بجائے یہ کہ لوگوں پہ پھینکتے. اس کے لیے پلاننگ کی جائے, سوچا جائے. اور آگے فرمایا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے منع کرتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں لوگوں کو. صرف یہ نہیں کہتے کہ بھائی نمازیں پڑھو, اچھے کام, اتنا ہی نہیں کہتے. وہ یہ بھی کہتے ہیں جوا نہ کھیلو, وہ یہ بھی کہتے ہیں شراب نہ پیو, وہ یہ بھی کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو, وہ یہ بھی کہتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو. وہ برائی سے بھی منع کریں گے. صرف نیکیاں پھیلانا کام نہیں ہے, برائی کو روکنا بھی تمہارا ہی کام. اس برائی کے آگے بند بھی تم نہیں باندھنا ہے. اگر نہیں باندھو گے تو وہ برائی جتنی مرضی بڑھتی رہے, آپ جتنی مرضی نیکیاں کریں گے برائی آ کے اسے ختم کر دے گی. نہیں, ایسا نہیں. تو تنہون عن المنکر, برائی کو روکنا بھی ہے, اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی چاہیے. انشاءاللہ کہو. میرے آخری لفظ ہیں, سنیے. تنہون عن المنکر, یہ کتنا عظیم معاملہ ہے اور یہ کتنی عجیب حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پرانے نبیوں میں, پرانی قوموں میں ایک واقعہ پیش آیا. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ اور اس پورے علاقے کی زمین کو اٹھاؤ, اس کو اٹھا کے آسمانوں تک لے جاؤ اور اس کو الٹا کر کے زمین پہ دے مارو.
استغفر اللہ کہو، الٹا کر کے زمین پہ دے مار، ختم کر دو، کوئی بچہ نہ بچے، ختم کر دو سب کو۔ پوچھا گیا مولا حاضر تیرے اس حکم پہ پہلے بھی بڑی دفعہ عمل کیا ہے، کئی قومیں ختم کر دیں، ایک اور صحیح۔ حضرت جبریل تشریف لے گئے، آقا فرماتے ہیں کچھ ہی دیر میں واپس آئے اور پوچھا کہ مولا میں حاضر ہوا ہوں، ایک معاملہ پیش آیا ہے، عذاب دینے لگا تھا کہ میں نے ایک شخص وہاں دیکھا جس نے ساری زندگی میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ کیا ہے بولیے؟ پلک جھپکنے کا ٹائم کتنا ہوتا ہے اس کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے نا، آپ اس کو گھڑی میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا، اتنا کم ٹائم ہے جتنے میں پلک جھپک جاتی ہے۔ ساری زندگی میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی برا کام نہیں اس نے کیا ہوا۔ میرے اور آپ میں آج جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں کوئی اتنا بڑا متقی تو نہیں ہے نا، اتنا بڑا نیک تو میرا حال میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی اتنا بڑا نیک ہو کہ اس کا معاملہ اتنا بڑا ہو کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ تو مولا جب میں زمین اٹھانے لگا تو میں نے اسے دیکھا وہ بھی وہاں پہ ہی ہے، تو کیا اسے میں نکال لوں باہر؟ وہ تیرا نیک بندہ ہے، کبھی گناہ، اس کا کیا قصور ہے؟ باقی تو برے ہیں لیکن وہ اکیلا نیک آدمی ہے، اس کو تو میں باہر نکال لوں؟ تو یہ بڑے عجیب مضمون کی حدیث ہے، آپ کے دل پہ اللہ کرے چھپ جائے۔ آقا اسلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اے جبریل ایسا کر کہ اب تو آ ہی گیا ہے تو اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھا، اس کو آسمانوں تک لے جا الٹا کر اور اسی شخص کے سر پہ مار، جا کے اس شخص کے سر کے اوپر مارنا ہے، نشانہ بنا کے اب تجھے اسی پہ مارنا ہے۔ بولا ایسا کیوں ہے؟ اتنا نیک آدمی، اتنا نمازی آدمی، اس کو کیوں ہم؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے جبریل کہ لوگ باہر برائیاں کر رہے ہیں اور وہ اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ جب اللہ اللہ کرتا ہے تو باہر کی برائیاں جب اس کو پتہ چلتی ہیں تو اس کا رنگ میری محبت میں سرخ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے پیار میں وہ سرخ رنگ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا اسے غصہ کیوں نہیں آتا لوگوں پر؟ وہ اتنا بے نیاز آدمی کہ وہ صرف نماز روزے پہ ہی لگا ہوا ہے، اسے باہر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بندے دوزخی ہوتے جا رہے ہیں، بندے برے پہ برے ہوتے جا رہے ہیں، قاتل ہو رہے ہیں، سود خور ہو رہے ہیں، شرابیں چلتی جا رہی ہیں، اور وہ اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہاں نہیں، اسے پہلے مار۔ اب تو ہم چونکہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، یہ ہے ہمارے اصل مسئلوں کی وجہ۔ ہم کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے، دنیا جو مرضی کرے، میں تو بڑے حضرت صاحب، میرے صاحب بڑے نیک، وہ بہت بڑے پیر، میں ان کا مرید۔ یہ سب ختم بھائی، اس کی کوئی ترتیب قیامت والے دن نہیں ہونی، وہاں کچھ نہیں ایسا ہوگا، وہاں تمہاری اپنی گنتی ہوگی، تمہارے اپنے معاملات سامنے آئیں۔ لہٰذا اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے، انشاءاللہ تو کہہ دو ذرا، اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے۔ یہ سجدے نرے دے کے نا، یہ بھی میں کسی کو کچھ ایسی میری معذرت قبول کریں، میں ویسے لوگوں کو ہٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ جب زیادہ دیتے ہیں نا ایسے سجدے تو پھر آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں تو تہجد پڑھنا ہی ہے نا، میں تو قرآن پڑھنا ہی ہے نا، میری بہن نہ پڑھے، میرا بیٹا نہ پڑھے، میری بیوی بے شک نہ پڑھے، یہ کیا آپ ایسا قرآن کیا پڑھتے ہیں آپ جس میں آپ کی بیوی شامل نہیں ہے، آپ کا بھائی شامل نہیں ہے، آپ کی بہن شامل نہیں ہے؟ اب آپ ایسی تہجد کیسے پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ کا بیٹا شامل نہیں ہے، آپ کے گھر کے افراد اس میں نماز میں شامل نہیں ہیں؟ آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کس طرح کی نماز ہے جس میں آپ کے گھر والے شامل نہیں ہیں؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نے برائی سے روکنا ہے، انشاءاللہ کہو۔ لہذا یہ ہے وہ اصل رنگ جس میں قرآن ہمیں دے رہا ہے کہ تم اگر امت محمدی ہو تو یہ تمہارا کام ہے، یہ تم نے کرنا ہے۔ تو چونکہ ہم اس سے بہت دور نکل گئے، اور آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ چونکہ آج جس دور میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اتنے فتنے جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن سنو، اسی جگہ پہ آخری بات، اسی جگہ پہ اللہ نے دین کو پھیلانا بھی اتنا آسان کر دیا اس دور میں کہ اس سے پہلے کبھی دین کو پھیلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے قبلہ عالم آپ اپنے درس ہم سے ریکارڈ کروایا کرتے تھے، چھوٹے سے واک مین میں ہم درس ریکارڈ کرتے تھے، کیسٹیں ہوتی تھیں، اور ریل والی، یہ دو بیٹھے ہیں میرے پاس بزرگ لوگ، انہوں نے ریل والی کیسٹیں دیکھی ہوں گی، وہ ریل والی کیسٹوں میں ہم ریکارڈ کرتے تھے، پھر ہم اس کو کاپیاں بناتے تھے، پھر اس کو بیچتے تھے، اور بڑا لمبا پروسیس تھا۔ آج کیا ہے،
اپنا کیمرہ پکڑیں، یوں بولیں اور ایک کلک کے اوپر سیدھا یوٹیوب پہ پھینک دیں، ہزاروں لوگ اس کو سننا شروع کر دیں. اتنی تیزی سے دین پھیلتا ہے. میں نے اس دن صرف ایک بات کی تھی اپنے جمعے کے درس میں کہ جادو کے بارے میں عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بات کی جاتی ہے کہ حضور پہ جادو ہوا تھا، تو میں نے اس کے اوپر تحقیق سے بات کی تھی کہ حضور پہ کوئی جادو نہیں ہوا تھا، ایسی فضول بات نہ کیا کریں، یہ غلط ہے. اس کو میں نے جب عرض کیا تو مجھے کتنے ملکوں سے میسج آئے کہ جی ہم نے یہ بات سنی ہے اور خدا کی قسم ہماری اتنی اصلاح ہوئی ہے، اس سے پہلے ساری زندگی یہی سوچتے رہے کہ حضور پہ بھی جادو ہو گیا تھا، لیکن آپ نے اس دن سمجھا دیا ہے. ہم اس عقیدے سے تائب ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو اب بچائے رکھے. میں نے اپنے گھر میں بات کی، وہ افریقہ کے جنگل میں پہنچ گئی. اتنا آسان ہے آج دین کو پھیلانا. یار کیا کریں، آپ ایک سٹیٹس لگا دیں، واٹس ایپ کھولیں، ایک سٹیٹس لگائیں، حضور کی حدیث لکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بس اتنا لکھ کے ٹک کر دیں، وہ دیکھیں کہا جاتا ہے، پھر وہ دیکھیں کس طرح پھیلتی ہے وہ نیکی. اتنی آسان کر دیا اللہ نے. اس سے پہلے نہیں تھا، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، اب تو آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ چیزیں، اور اتنا آسان کر دیا. اپنے اوپر طے کر لیں. میرے ایک بچی نے یہ عمل کیا، میں نے ایک دن سمجھایا بیٹا یہ کیا کریں، تو اس نے اپنے دل میں بنا لی بات، مجھے نہیں بتایا. اس نے کہا حضرت میں نے اس دن آپ سے یہ بات سنی تو میں نے یہ شروع کر دیا، میں نے روزانہ ایک حدیث لکھ کے تو اپنے سٹیٹس پہ چڑھانا شروع کر دی. کہتی کچھ ہی دن گزرے تو آقا دو جہاں کی خواب میں مجھے زیارت ہو. قرآن سامنے پڑھا، اس نے مجھے خود بتائی ہے بات. اس نے کہا مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور آقا دو جہاں بڑا مسکرا کے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں حیران ہو گئی کہ حضور میری خواب میں کیسے آ گئے. میں کہا بیٹا وہ جو تم روز حضور کی حدیث آگے پہنچاتی تھی، آقا دو جہاں نے فرمایا جس نے میری ایک حدیث سنی اور اس کو آگے پہنچا دیا اللہ اسے سرسبز اور شاداب رکھے گا. کبھی وہ اس کے پتے نہیں گریں گے، کبھی اس کی زندگی میں خزاں نہیں آئے گی، وہ سرسبز رہے گا، شاداب رہے گا جو میری حدیث کو آگے پہنچا. تو میں نے کہا حضور نے وعدہ پورا کر دیا. یار اتنا بھی نہیں لوگ کرتے. خدا گانے چڑھا دیں گے، فلمیں چڑھا دیں گے، گانے چڑھا کے آگے بتائیں گے دیکھو میرے کتنے لوگ ویو ہو گئے، کتنے میں نے دکھا دی. ہو بدبختہ، تیری قبر میں اس کا جو آگ اور عذاب اترے گا نا وہ بھی تجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس پوسٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور کہاں تک یہ چلی گئی ہے. تمہیں اندازہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ حضور کی امت پہلے ہی بیڑا غرق ہو رہی ہے، پہلے ہی ہمارے پلے شے کوئی نہیں رہ گئی. کتنا کو اور جلانا ہے حضور کی امت کو؟ آؤ ایک حدیث ہی لکھ کے آگے بھیج دو بھائی، کوئی ایک بات ہی لکھ دو. اتنا ہی لکھ دو کہ ہم پہ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. یار اتنا بھی نہیں لکھ سکتے؟ نہیں کرتے. اور پھر کہتے ہیں نہیں جی مت دیکھیں میرے گھر میں مسائل ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں جگہ. آپ نے حضور کے لیے کبھی کچھ کیا ہو؟ دین کے لیے کبھی کچھ کیا ہو؟ جس دن آپ دین کے لیے شروع کریں گے اللہ آپ کو خود ہی اٹھا لے گا، اللہ آپ کو بلندیاں دینا شروع کر دے. تو بڑا آسان ہو گیا آج دین کو پھیلانا، بہت ایزی ہو گیا. ویب سائٹس بھری پڑی ہیں، یوٹیوب بھری پڑی ہے، فیس بک کھلا پڑا آپ کے لیے. آئیں کام کریں، آؤ محنت کریں، کوشش کریں، حضور کی امت کو بچائیں. اب تو لوگ مسجدوں میں کہاں بیٹھتے ہیں جناب، اب تو فیس بک پہ خطبے سنے جاتے ہیں، اب تو یوٹیوب پہ علماء سنے جاتے ہیں. دیکھیں نا علامہ طاہر القادری صاحب اس وقت جو ہے وہ آپ یو کے میں ہیں، تو اگر کوئی چاہے کہ میں ذرا حضرت صاحب سے مل کے ہوں، طاہر القادری صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، آمین تو کہہ دو، تو وہ ان سے ملنے کے لیے فون کیا جائے. اوہ آپ نے ملنا ہے، پہلے تو یو کے ہیں اور اس کے بعد کوئی مہینہ ڈیڑھ کا ٹائم ہو سکتا ہے ملے، کیونکہ مصروف آدمی ہیں. آپ ایسا کریں نا، آپ یوٹیوب کھولیں، اوپر لکھے ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر صاحب یوں ہاتھ باندھ کے آ جائیں گے جناب بتائیں کیا سننا ہے مجھ سے. میں کہو نا سبحان اللہ، اتنا آسان ہو گیا دین. اللہ علماء کو سننا اتنا آسان ہو گیا. بڑے بڑے بزرگ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آؤ مجھ سے سنو کیا سننا چاہتے ہو، نماز کے بارے میں بتاؤں گا، قرآن کے بارے میں بتاؤں گا، حضور کی سیرت مجھ سے سن لو، آقا دو جہاں کا پیار مجھ سے لے لو، جو چاہتے لے لو. آؤ یوٹیوب کھلی پڑی ہے. کتنا آسان ہو گیا یار. میرے اس بچپن کے دور میں ایسا کچھ نہیں تھا. یہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں جن کے آگے ہر نعت خواں حاضر ہے اپنی نعت سنانے کے لیے. بولو نا بھائی. ویسے 10 ویسے سننے جائیں نا تو 5 لاکھ روپیہ لیتا ہے وہ ایک نعت کا. بولیے آپ یوٹیوب کھولیں، جتنی مرضی نعتیں ویسے آپ کی سنتے جائیں. آپ کیوں؟ اتنا آسان ہو گیا دین پھیلانا. تو کیوں نہ ایسے کیا جائے؟ انشاءاللہ کہو نا ذرا. جس بھی لیول پہ ہو دین کے کام کو کرو. سٹیٹس لگاؤ، فیس بک کے اوپر پوسٹیں لگاؤ، یوٹیوب کے اوپر اپنی اچھی بات سنا دو، لوگوں کو بتاؤ.
لوگوں کو پھیلا دو، بس آگ لگا دو نیکیوں کی، اور ایک وقت آئے کہ حضور کی امت کو دوبارہ وہی مقام ملے جو حضور اپنے صحابہ کو دے کے گئے تھے، دوبارہ وہی مقام ملے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ظلمت شب کی سیما بپا ہو جائے گی۔ ایک دن آئے گا کہ حضور کی امت کو واپس وہی مقام ملے گا، اور اس میں نے اور آپ نے مل کے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے پلیز، مہربانی کریں، ہاتھ اٹھا دیں، ہم سب مل کے کوشش کریں گے۔ اسٹیٹس لگائیں، واٹس ایپ یوز کریں، فیس بک یوز کریں، اور اپنے اوپر فرض کرنے روزانہ ایک اچھی بات اس پہ ڈال دیا کریں، اور چھوڑ دے کہ لوگ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، اللہ سنائے گا، جہاں تک اللہ چاہے گا پہنچائے گا، جہاں تک اللہ چاہے گا اسے لے جائے گا۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے، اور ہم سب اسی عظیم سعادت سے بہرور ہوں، ہمارے گھروں میں یہ برکتیں اتریں، اللہ اس جامعہ کو سلامت رکھے، جہاں قرآن کا علم دیا جاتا ہے خدا را اس کا خیال کریں۔ آپ اس محلے دار ہیں، آپ یہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، ارد گرد علاقوں کو بتائیں، اس کو آباد کریں، ذرا انشاءاللہ تو کہیں نا، اس کو آباد کریں، اس مجلس کو آباد کریں، اور اس علاقے کے اندر یہ بڑی نعمت ہے جہاں قرآن پڑھانے کا ایک پورا نظام ہے، تو اللہ اور برکت عطا فرمائے، اللہ اس کو اور عزت دے۔ کھڑے ہو کے دو شیخ صلاۃ والسلام کے پڑھیے اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ مصطفیٰ جانے راہ